بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک ہی دن میں دو ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک طرف دہشت گردی ہے، دوسری طرف عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو دی گئی سزا ہے، اور تیسری طرف میاں محمد نواز شریف کا معاملہ بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ آج مچھ اور کولپور کمپلیکسز پر حملے ہوئے، 9 دہشت گرد فوج نے ہلاک کر دیے، 4 جوان اور 2 شہری شہید ہو گئے۔ سپی میں جناح روڈ پر پی ٹی آئی ریلی کے قریب دھماکہ ہوا، 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان جو کہ دہشت گردی کی لپیٹ سے باہر نکل آیا تھا، اب ایک بار پھر اس میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کاسہ گدائی لے کر چین، متحدہ عرب امارات اور تمام دوستوں کی منت کرتا پھر رہا ہے کہ ابھی قرضے واپس نہ مانگنا۔ تیسری طرف اسٹیبلشمنٹ اپنی عمران خان سے جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانے میں مصروف ہے۔ آج راولپنڈی اڈیالہ جیل میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی ہے، یعنی آگ لگے اس بستی میں نظام دین اپنی مستی میں۔ سزا اس بات پر سنائی گئی ہے کہ عمران خان قومی راز افشاں کر کے قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے مرتکب ہوئے، سائفر کی حفاظت نہ کر سکے، اسے جلسہ عام میں بیان کر دیا، لہرا دیا، امریکہ سے تعلقات خراب کر دیے۔ سب سے بڑا لطیفہ یہ ہے کہ 31 مارچ 2022 کو جو قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، جس میں وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ بھی موجود تھے، اس میں یہ اعتراف کیا گیا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں امریکہ نے مداخلت کی ہے، چنانچہ اسے احتجاج کرنا چاہیے، جسے ڈی مارچ کہا جاتا ہے۔ ڈی مارچ بھی کر دیا گیا۔ بیچ میں تجزیہ کار اور عمران مخالف سیاستدان یہ بھی کہتے رہے کہ سائفر تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، خود سے ایک چیز بنا لی ہے، اور اب اسی سائفر کو لیک کرنے پر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزا بھی سنا دی گئی ہے۔ باقی مقدمات بھی چل رہے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ میں فرد جرم عائد ہونے والی ہے۔ جس رفتار سے توشہ خانہ، سائفر اور دیگر کیسز چلائے گئے یا ابھی تک چلائے جا رہے ہیں، وہ خوفناک حد تک تیز ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس میں لوگ 20 سال، 30 سال قید رہتے ہیں اور بعد میں باعزت بری ہو جاتے ہیں۔ علیمہ خان نے درست کہا ہے کہ الیکشن کی وجہ سے فیصلوں میں جلدی ہو رہی ہے۔ دراصل اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ عمران خان کو اتنے خوفناک مقدمات میں اور اتنے زیادہ مقدمات میں ملوث کر دیا جائے کہ وہ معافی مانگ کر باہر نکل جائے اور عمران خان کی سیاست کا خاتمہ ہو جائے، لیکن وہ نہیں گیا۔ شاہ محمود قریشی کے بقول جنرل باجوہ نے 22 اگست 2022 کو ایوان صدر والی ملاقات میں عمران خان کو کہا تھا کہ انسان کے بچے بن جاؤ ورنہ سزا ہو جائے گی، یعنی امریکہ اور میرے خلاف اپنا منہ بند کر لو ورنہ اندر ہو جاؤ گے۔ شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ مجھے جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ اپنا قبلہ درست کر لو ورنہ سائفر کیس میں 12 سال کے لیے جیل جانا پڑے گا، یعنی عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو تم بھی۔ میں شاہ محمود قریشی سے یہ امید نہیں کر رہا تھا کہ وہ اتنی ثابت قدمی دکھائیں گے۔ اب انہیں 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے، یعنی جنرل باجوہ کی دھمکی پوری ہوگی۔ اب شاہ محمود قریشی نے یہ کہا ہے کہ ہائی کورٹ میں ایک اور تہلکہ خیز بیان دوں گا، لیٹس سی اس سے زیادہ تہلکہ خیز بیان اور وہ کیا دیتے ہیں۔ عمران ریاض خان نے آج اپنا پہلا ویلا کیا ہے، اللہ انہیں استقامت دے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ قانونی ماہرین کی رائے میں جس طرح یہ مقدمہ اجلت میں ناکافی ثبوتوں پہ چلایا گیا، اس نے کسی بھی ہائر کورٹ میں ٹھہرنا نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور ہائی کورٹ نے بھی بلے کے نشان پر تحریک انصاف کو اس کا حق دے دیا تھا۔ اسی طرح ساری کورٹس اور سارے جج تو اسٹیبلشمنٹ کے پے رول پر نہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بھی بخوبی اندازہ ہوگا کہ یہ سزا ٹھہرے گی نہیں۔ اس نے بھی صرف الیکشن کے لیے یہ ایک انتظام کیا ہے۔ بلے کا نشان بھی قاضی صاحب کے ذریعے اسی الیکشن کے لیے چھینا گیا ہے۔ قاضی صاحب نے بلہ چھیننے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کیس کی پروسیڈنگ آن لائن دکھا دی، حالانکہ جو کچھ وہ تحریک انصاف کے الیکشن میں مانگ رہے تھے وہ اس ملک میں کسی بھی سیاسی پارٹی کے الیکشن میں کبھی پایا ہی نہیں گیا۔ غالباً یہی اصل مقدمہ تھا جس کی کارروائی آن لائن دکھانے کے لیے قاضی صاحب نے یہ آن لائن مقدمے دکھانے والا کام شروع کیا تھا۔ تو عمران خان نے کوئی ڈیل نہیں کی تو کمپنی نے اپنے پلان بی کے مطابق عمران خان کو سزا دلوا دی۔ ظاہر ہے کہ کمپنی اپیلیں سننے والوں پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گی، جس طرح سیاستدانوں کو دباؤ ڈال کر استحکام پاکستان پارٹی میں شامل کرایا گیا اور پریس کانفرنسز کروائیں گی، تو جن کا کام پاکستان کا دفاع کرنا ہے وہ اپنا سارا زور انہی کاموں میں لگاتے رہیں گے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا بھٹو کیس جس طرح چلایا گیا تھا یہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گیا، اور وہ درست کہہ رہے ہیں۔ چوتھی طرف ماہر رنگ بلوچ کی قیادت میں لاپتہ افراد کے لواحقین اسٹیبلشمنٹ کو پکارتے پھر رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ساتھ ساتھ یہ تسلیاں بھی دے رہی ہے کہ ہم زراعت اور معدنیات سے اس ملک کی معیشت کو سنبھال لیں گے،
حالانکہ نصف عرصہ انہوں نے اس ملک پر حکومت کی، آج تک کیوں نہیں سنبھال سکے؟ سائفر کوڈ متنازع تھی کہ صدر مملکت عارف الوی نے اعلانیہ کہا تھا کہ میں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ پر کوئی دستخط نہیں کیے۔ عمران خان نے سرکاری وکلاء کی تقرری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے، یعنی متنازع ترین حالات میں یہ ایک متنازع ترین سزا ہے۔ کیس غیر معمولی عجلت میں چلایا گیا، راتوں رات گواہ نمٹائے گئے تاکہ سزا سنائی جا سکے۔ آج تک بھٹو قتل کی سیاہی منہ سے نہیں اتری۔ چند روز قبل ایک جے آئی ٹی بنائی گئی جس نے قاضی فائز عیسیٰ پہ تنقید کرنے والوں کو ٹائٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن قاضی صاحب نے صورتحال بھانپتے ہوئے اسے وہیں روک دیا۔ قاضی صاحب اس نقطے کو سمجھ گئے ہیں کہ سوشل میڈیا کی زبان پکڑنا ناممکن ہے۔ برہم تو آرمی چیف بھی بے حد ہیں اور سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا قرار دے چکے ہیں۔ جھوٹے سروے کرائے جا رہے ہیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور گیلپ سے گواہیاں دلوائی جا رہی ہیں کہ عمران خان کے دور میں زیادہ کرپشن تھی اور نواز شریف اس وقت پنجاب میں سب سے زیادہ مقبول ہیں۔ بھائی بات وہ کرو جو ہضم بھی ہو سکے۔ یہ مقبول ترین جماعت اس قابل نہیں کہ تحریک انصاف کو جلسے کرنے کی اجازت دے سکے یا اس کے لیڈر رہا کیے جائیں۔ ایک طرف عمران خان کا معاملہ ہے اور دوسری طرف نواز شریف کے معاملات دیکھیے۔ نواز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان نے اقتدار جاتا دیکھ کر پاکستان پر حملہ کر دیا، یعنی سائفر کیس پبلک کر دیا۔ میاں صاحب نے فرمایا ظلم سہنے کے باوجود میں نے کوئی قومی راز فاش نہیں کیا۔ 24 جولائی 2021 کو میاں محمد نواز شریف نے دن رات پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والے افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حمید اللہ محب سے ملاقات کی۔ سجن جندال سمیت بڑے بھارتی کاروباریوں سے ان کے ذاتی مراسم ہیں۔ بھارتی میڈیا نواز شریف کا سپورٹر ہے۔ نواز شریف اس پلان کا حصہ ہیں جس کے تحت پاکستان کو بنگلہ دیش کی طرز پر بھارتی کالونی بنا دیا جائے گا اور خطے میں چینی بالادستی ختم کر کے بھارتی بالادستی قائم کر دی جائے گی، اور جنرل باجوہ کو بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میاں محمد نواز شریف کے خلاف کرپشن کے جن ریفرنسز میں سزائیں ہوئی تھیں، 4 سال اشتہاری رہنے کے بعد اپیلوں میں انہیں معاف کر دیا گیا۔ فوجی اشیر باز سے ریاست کو شریف خاندان کی چراگاہ بنا دیا گیا۔ جن ججوں نے نواز شریف کے خلاف فیصلے دیے تھے وہ استعفے دیتے پھر رہے ہیں، جان بچاتے پھر رہے ہیں۔ 17 اکتوبر 2020 کو پی ڈی ایم کے گجرانوالہ جلسے میں نواز شریف نے خطاب کرتے ہوئے فوج کو آئین تباہ کرنے اور ملک کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کے اثاثوں پر کیس نہ بنانے کا سوال بھی اٹھایا۔ نواز شریف نے کہا الزامات کے باوجود جنرل عاصم باجوہ سی پیک کے چیئرمین کیسے بنے ہوئے ہیں؟ صاف نظر آ رہا ہے کہ جو قوتیں پاکستان پہ تجربات کرتی رہی ہیں وہ ابھی تھکی نہیں، آگے اور بہت تجربے ہونے والے ہیں، خصوصاً اگر آپ لوگ 8 فروری کو ووٹ دینے نہیں نکلے تو ملک کی تباہی میں آپ بھی برابر کے ذمہ دار ہوں گے۔